جس بندے نے کبھی خود سے مدد ہی نہ کی ہم اس کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ نے اسے پسند کیا تھا تو اسم دیا مدد کے لیے اسم اسی لیے دیا تاکہ یہ تعریف والوں میں شامل ہو جائے۔ جب ہمیں پتہ چل گیا اللہ ہی چاہتا تھا اسے تعریف والوں میں شامل کرنا، اللہ نے اپنی چاہت کا اظہار کیسے کیا کہ اپنا اسم دے دیا اسے کہ تاکہ تو اسم کے ذریعے تعریف والوں میں شامل ہو جائے۔ اور جب اسم کے ذریعے ہم تعریف والوں میں شامل ہو جائیں گے تو ہمیں کیا ہوگا؟ اللہ کا احسان یاد آئے گا کہ اللہ جس پہ احسان کرنا چاہتا ہے اسے انعام والوں میں شامل کرتا ہے۔ یہ ولایت ہوتی ہے، کیا ولایت؟ یعنی کہ مومن وہی ہے جو ولایت کا قائل ہے۔ جو مومن ولایت کا قائل ہوگا وہی تو اللہ کی مدد کو اسموں کے ذریعے مانگے گا، اور جن کے پاس اسم ہوں گے ان سے مدد مانگنا اسی کا کام ہے۔ تو اسم کے ذریعے مدد تو مانگتا ہے نا مومن۔ تو جب اسے پتہ چل گیا یہ اسم ہے اس کے پاس تو میں اس کے ذریعے مدد کو مانگوں۔ تو اللہ پھر کہتا ہے جس کو میں اسم دے دیتا ہوں وہ ذریعہ بن جاتا ہے میری مدد کا، جس کی اس نے مدد کی میں نے اس کی پھر اللہ کہہ دیتا ہے کہ جسے میں اسم عطا کر دیتا ہوں اگر وہ کسی کی مدد کرتا ہے تو یاد رکھو اس نے میری طرف سے مدد کی ہے، میں مددگار ہوتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے اللہ کے ولیوں کو ہم مددگار کہتے ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے ہماری مدد کرواتا ہے۔ تو ذریعے کو بھی ماننا مدد کے لیے لازم ہے، ورنہ اللہ کی مدد کی دلیل ہم کہاں سے دیں گے؟ تو اللہ کی مدد کی دلیل اللہ کے بندے ہیں، اور بندوں کی مدد کی دلیل کون ہے؟ فرشتے، اور فرشتوں کی مدد کی دلیل خدا خود ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے پھر بندوں کے پاس فرشتے ہوتے ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں، وہ تمہاری مدد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی مدد کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ کیا کہتا ہے میں جس کی روزی میں برکت چاہتا ہوں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں اس میں برکت کر دو، وہ برکت والی روزی تو میں نے اس کی ہے، وہ جب تمہاری مدد کرتا تو میں چاہتا ہوں اس کی برکت سے تم بھی برکت والا بن جا۔ ٹھیک ہے، انکاری نہ بننا، چاہے تجھے نظر آتا ہے یا نہیں آتا، یہ مدد ہوتی۔ اس لیے بار بار اللہ کہتا ہے میرے اسموں کے ذریعے مدد مانگا تھا، میرے اسموں کے ذریعے مدد۔ اور پوچھا جائے جن کو تو اسم دے دیتا ہے انہیں کو تو ذریعہ بنایا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ بھی کہتا ہے جن کو میں نے اسم دے دیا، ٹھیک ہے، وہ میرے اسم کے ذریعے دوسروں کی مدد کرنے لگ جاتے ہیں۔ مانگنا اور کرنے میں فرق ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے اللہ میرے اسم کو کے ذریعے مدد مانگو، ایک جس کو اسم عطا کر دیتا اسے اللہ کہتا ہے میرے اسم کے ذریعے دوسروں کی مدد کر، تو پھر مدد کرنے لگ جاتے۔ لوگ اسے اپنا مددگار مانتے کہ فلاں نے یار میری مدد کی، کہاں سے کی؟ اللہ نے اسے اپنا اسم دیا، اس وجہ سے خود سے وہ تمہاری طرح انسان ہے۔ ٹھیک ہے، خود سے اس کی تعریف نہ کرنا، خدا کے علم سے اسے تعریف کرنا۔ جب خدا کے علم سے تو اس کی تعریف کرے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، خود سے تعریف کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کبھی خود سے تعریف نہ کیا کرو، علم حاصل کرو تعریف کے لیے، اور جتنی حد علم بتائے تعریف کی اتنی ہی اگلے کی تعریف کیا کرو۔ جو خود سے تو اندھے بھی تعریف کرتے ہیں مدد کرنے والے کی، یعنی کہ کافر ہندو عیسائی سکھ بھی مدد کرنے والے کی تعریف کرتے ہیں، مگر وہ خود سے کرتے ہیں۔ مومن خود سے تعریف نہیں کرتا، اللہ کے علم سے تعریف کرتا ہے، اور جتنی اللہ نے علم میں اس کی تعریف لکھی ہے اتنی ہی تعریف کرے گا۔ کہا اللہ نے اس کے تعریف کتنی لکھ دی ہے؟ کہا جو اللہ کا اسم اللہ کے ساتھ کام کر رہا ہے وہی تو اس بندے کے ساتھ اتنی تعریف لکھ دی کہ اپنے ساتھ تعریف لکھ دی۔ اب اللہ کے ساتھ اس بندے کی تعریف کرنا
علیحدہ نہ کرو، علیحدہ کرو گے اللہ کو بھول جاؤ گے تو کفر کر بیٹھو گے۔ تو تعریف کسی بندے کی جب کرو تو اللہ کو یاد رکھو، میں اللہ کی وجہ سے اس بندے کی تعریف کر رہا ہوں، اللہ نے اسے تعریف کے قابل بنایا ہے تو اس لیے میں تعریف کر رہا ہوں، اگر اللہ اسے تعریف کے قابل نہ بناتا تو میں کبھی اس کی تعریف نہ کرتا۔ یہ تعریف کے پہلو ہیں علیحدہ علیحدہ، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ کہتا ہے میری بنی ہوئی چیزیں کی بھی تعریف کیا کرو۔ کس کے لیے؟ کہ میں نے اسے بنایا ہے۔ جب تم یہ جانتے ہو کہ میں نے اسے بنایا ہے تو جب تم تعریف کرو گے تو میں ہی خوش ہوتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جب جڑی بوٹیوں کی تعریف سے بھی اللہ خوش ہو سکتا ہے تو بندے کی تعریف سے نہیں خوش ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بنایا اللہ نے، جب ہمیں علم دے دیا اللہ نے کہ میں نے بنایا ہے، کس لیے بنایا؟ تاکہ یہ میری تعریف کرے۔ کیا کرے؟ میری تعریف کرے۔ اور وہ بھی ہیں جن کو میں نے بنایا ہے وہ میری تعریف سے جلتے ہیں، انہیں آگ لگتی ہے، ان کی تعریف نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ جیسے خبیث، خباث، ٹھیک ہے، خناس، شیطان، نمرود، ایسے ان کے سامنے جب تعریف کرو گے، ٹھیک ہے، تو وہ میری تعریف سے آگ بگولا ہو جائے گا، تمہیں مارنے لگ جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کی تعریف نہ کرو جو میری تعریف کی وجہ سے تمہارے دشمن ہو جائیں، وہ میرے بھی دشمن ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تعریف کی وجہ سے جان جانا، کچھ دشمن بھی بن جاتے ہیں، کیا بن جاتے ہیں؟ دشمن بھی بن جاتے ہیں۔ تو تم جب تعریف کرو گے تم ان دشمنوں کو جان جاؤ گے یہ دشمن ہے اللہ کے، کیونکہ ان کے چہرے آگ بگولا غصے میں آ جائیں گے۔ کیا آ جائیں گے؟ غصے میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میری تعریف دلوں کا اطمینان ہے، غصہ نہیں ہے، اور جو میری تعریف سن کے جن کے دل ٹھنڈے اطمینان پائیں، خوشی پائیں، محسوس کریں اور خوش ہو جائیں وہ میرے بندے ہیں، اور جو میری تعریف کر کے خوش نہ ہو وہ شیطان کے بندے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تمہیں اب اللہ کے بندوں میں اور شیطان کے بندوں میں بھی فرق رکھنا ہے، پھر تمہیں پتہ چلے گا تعریف کس کے سامنے کرنی چاہیے اور کس کے سامنے کرنی نہیں چاہیے۔ تو تعریف بھی ہر جگہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہیں کہا اللہ نے خاموشی اختیار کر لینا، تیری تعریف کی وجہ سے فساد اور قتل و غارت گری نہ ہو جائے، تو وہاں بہتر ہے خاموش رہنا، دعا کرنا، دعاؤں سے بھی اللہ دل بدل دیتا ہے۔ جہاں تمہاری زبان یعنی علم کام نہ آئے وہاں اللہ تمہاری مدد کرے گا دعا کے ذریعے، تو دلوں کو دعا کے ذریعے بدل دے گا جس کا چاہے گا۔ تو دعا چاہت پہ چھوڑی جاتی ہے، اللہ کی رضا پہ، کہ جس کے لیے مرضی منظور کر دے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دکھی ہوتے تھے دعا کر دیتے تھے، کیا کر دیتے تھے؟ دعا کرتے تھے۔ تو جب بھی دکھی ہو دعا کیا کرو اللہ کے آگے، اللہ اس دعا کی وجہ سے تیرے دل کو سرسبز کرتے ہیں، نفرت نہیں تیرے دل میں کبھی بھی پیدا، ٹھیک ہے؟ نفرت تمہارے دل سے نکالتی کون ہے؟ کہا دعا نکالتی ہے، کیونکہ نفرت والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، جو اس کی مخلوق اور اس کے بندوں سے بدزن ہو وہ بھی منافق ہی ہوتا ہے، اور ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں میری مخلوق اور میرے بندے یعنی انسانوں سے محبت کرو، کہ میں نے اسے بنایا ہے، چاہے وہ جہنم میں جا رہا ہے چاہے وہ جنت میں جا رہا ہے، دونوں ہی محبت کے لائق ہیں۔ ایک محبت کو مان رہا ہے ایک محبت کو مان نہیں رہا، فرق رکھنا بات، ٹھیک ہے؟
مگر میری مخلوق کی طرح اگر دیکھو گے تو میں دونوں کو دے رہا ہوں، جو ماننے والا اسے بھی میں ہی دے رہا ہوں، جو نہیں مان رہا اسے بھی میں۔ تو جب تیرے پاس مانگنے آئے تو تو نے بھی فرق نہیں کرنا۔ اگر مانگنے والا ہے بھوکھا، یعنی کہ اللہ کو ماننے والا بھوکھا تیرے پاس، تو تو اسے بھی کھلا دینا، اور جو اللہ کو نہیں مانتا اور بھوکھا ہے تو اسے بھی کھلا دینا۔ تیرا رب ایسا ہے، تو بھی ویسا ہی کرنا جیسا رب کرتا اپنی مخلوق سے محبت، ویسی ہی کرنا، کوئی ایمان لائے یا نہ لائے۔ تیرا کام ہے مدد کرنا، کیا کرنا؟ مدد کرنا، تیرا کام ہے مدد کرنا۔ جب تو مدد کرے گا تو ظالم بھی تیری تعریف کرے گا، ایمان لائے یا نہ لائے، کیا لائے، مگر تیرے احسان کو یاد رکھے گا، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے اللہ کہتا ہے سب سے پہلے میرے اسموں کو تلاش کرو۔ اگر میں نے تمہیں علم دیا ہے، اگر علم رکھ کے بھی میرے اسموں والوں کو نہیں جانتے تو تم میرے قرب میں کیسے آؤ گے؟ قرب ہی تو میرا اسم ہے، وہی تو میری پاس لاتا ہے۔ جس بندے کو میں نے اپنا اسم دیا ہوگا وہی تو میرے پاس ہے۔ جب اس کے پاس بیٹھو گے تو یقین کرنا میرے پاس بیٹھے ہو، کیونکہ میں نے اپنا اسم اسے عطا کیا ہوا ہے، عطا ہی تو میری ہے، اس لیے اسے راضی کرنا بھی میرے لیے کرنا، اپنے لیے راضی نہ کرنا۔ اس لیے کہ اللہ والوں کو راضی اس لیے نہ کیا کرو کہ وہ خود سے خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ خدا خوش ہوتا ہے، کہ اللہ خوش ہوتا ہے، اس لیے میں کسی ولی کو راضی رکھتا ہوں کہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خوشی نہیں ہے، کسی اور کے لیے خوش اسے مت کرنا، میری خوشی کے لیے اسے خوش رکھنا، اور میری خوشی کو ہی اپنی خوشی سمجھنا۔ اور اللہ والے کو بھی یہی حکم ہے کہ تو بھی میری خوشی کو ہی اپنی خوشی سمجھنا۔ اگر میرے لیے کوئی تجھے خوش کر رہا ہے اسے سمجھنا، ٹھیک ہے، کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے خوشی ہے۔ اگر کسی اور مقصد میں تمہیں خوش کر رہا ہے تو اسے کبھی نہ سمجھنا کہ اللہ کے لیے تمہیں خوش کر رہا ہے یا اپنے مطلب کے لیے تمہیں خوش کر رہا ہے۔ تو خوش رکھنا بھی اسم سے ہے، خوش رہنا بھی اسم سے ہے۔ جب اسم سے ہی تو نے خوش رہنا ہے اور اسم کو ہی تم نے خوش رکھنا ہے، پھر اللہ تجھ سے خوش ہوگا، پھر اللہ تجھ سے خوش ہوگا۔ ذریعہ اسمی بنا ولایت کا، جس ولی کو اسم نہ ملا ہو ولی نہیں ہو سکتا۔ جسم انسانیت ولایت نہیں ہے، یہ تو مٹی ہے، مانت ہے، اس میں چلی جائے، ٹھیک ہے۔ اسم ولایت ہے، جس کو اسم ملا ہو، اور اسم ملنے کی دلیل کیا ہے کہ جس کو جیسا اسم ملا ہوگا وہ اسی طرح نظر آئے گا، وہ کام کرتا ہوگا۔ تو جب وہ کام کرتا نظر آئے تو سمجھ لو اللہ نے اس کو وہ اسم دیا اس لیے کام کر رہا، اگر دیا نہ ہوتا کام بھی نہ کرتا، ٹھیک ہے، دیا نہ ہوتا تو ثابت ہوا۔ ہم کسی کی بھی تعریف کام کی کریں گے تو ہم یہ بھی سوچیں گے کہ اللہ نے اسے سعادت دی تھی تو یہ نماز پڑھنے آیا ہے، اس لیے ہم اس کی تعریف کریں کہ اللہ نے اسے پسند کیا، ٹھیک ہے، ورنہ یہ کیا ہے، ہم اس کی کیوں تعریف کریں؟ ہم تو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور جس میں اللہ کی تعریف ہم نے پائی اس لیے اس کو بھی سلام۔ یہ ہے عظمت اسموں کی، اور علم تمہیں اسموں کی عظمت بتائے گا، اور جب علم رکھ کے بھی تم اسموں والوں کے پاس نہیں آؤ گے، ٹھیک ہے، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ علم کام کیسے آتا ہے؟